کتے پہ لا رہا تھا نا میں. تو میرے بھائی اگر خواتین کی جاب کی ترغیب اسی طرح چلتی رہی تو میرے اور کیونکہ مرد پھر وفا نہیں کرے گا, مرد وفا نہیں کرے گا. مرد جب عورت سے اطاعت ہی نہیں کرے گی تو کہے گا میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی. پھر میں جب دونوں ہی سیم ہیں تو میں آدمی کس بات کا ہوں. پھر وہ جان چھڑانے کے چکر میں رہے گا. جب میں اپنا کماتا ہوں عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا, ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ. صحیح ہے نا. بیوی کا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے جب بچے ہو جائیں تو بھائی عورت بوڑھی ہو جوان ہو, بھائی بچوں کی مائیں کہاں لے کے جاؤں گا اس کو میں. جب سے ہمارے یہاں فیملی پلاننگ ہے نا, بچے سمٹے ہیں, طلاق کا ریشو اسی حساب سے بڑھتا ہے ڈیورس کا ریشو اس سے. تو خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. نوجوانوں سے کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, بغاوت کرو اس سوسائٹی سے. بولو ابا کرے گا ہم 4 کرے گا ایسی کی تیسی, نسل بھی بڑھائے گا, ہم اللہ پہ کیا کرے گا, توکل کرے گا. اور آج کل کے دور میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ. آپ کو پتا ہے آج ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, آج کی رپورٹ, وہ کوئی مذہبی ڈاکٹر نہیں ہے, یہ سب باتیں خواتین کے فیور میں کر رہا ہوں میں تاکہ ان کو اچھے رشتے ملیں. دوسری تیسری بیوی عورت بنتی ہے, مرد بنتا ہے. عورت اس لیے تو بنتی ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں, اس کو پتا ہے میں نے اس نہیں کی تو مجھے پھر کوئی مکھنچو ملے گا. آج کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ اگر مرد صحت کا خیال رکھے, شوگر بلڈ پریشر وزن کو کنٹرول میں رکھے تو مرد بوڑھا نہیں ہوتا. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اور میں نے اپنے شیخ کا واقعہ سنایا تھا نا, 80 سال میں ان کے اولاد ہوئی, بعد میں پتا چلا 90 سال میں ہوئی تھی. شیخ کے والد صاحب بلڈ پریشر شوگر اس پہ کنٹرول رکھے نا اگر مرد, تو مرد کے بڑھاپے کی کوئی ایج بولو ہے ہی. اور عورت کی 48 سال سے لے کے 58, اس میں لازمی اس کی جوانی نے ختم ہونا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ یار, جب وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی اس میں تو مردوں میں اب ڈیزائر رہی نہیں ہے, اس میں تو ہے نا عورت کی ڈیزائر. اس کو یا تو بم سے اڑا دو پھر اس کم وقت کو, نہ اس کو تم شادی کرنے دے رہے ہو, نہ اس کو, یا پھر ہم اس کو کہیں کہ تو یعنی نہ کر اپنی صحت کا خیال, اور زنا بھی حلال نہیں ہے, تو ڈپریشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا پھر وہ. کیا کہاں جا رہے ہو بھائی, یہ کون سا کیا, یعنی کوئی لاجک بھی تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی. تو اب میں ایک بات سے سمیٹ کے, آج ایک ٹک ٹاکر کا انٹرویو, جمعے کی نماز سے پہلے نا میں تھوڑا فارغ تھا 5 منٹ, میں نے کہا تھوڑے چائے پیتا ہوں, تو اس دوران میں یہ دیکھتا نہیں ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, یوں کرتا ہوں بعض دفعہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. ٹک ٹاکر کا انٹرویو آیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے میری پہلی بیوی بہت نیک پرہیزگار دیسی ہے, میں کسی ماڈرن لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. دماغ خراب جب ہوتا ہے نا انسان کا تو وہ ٹک ٹاکر ہمارے لیے قابل احترام ہوگا, کسی کی ذاتیات پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ بالکل غلط سوچ ہے. اسلام 4 گھریلو عورتوں کا حکم دیتا ہے آپ کو. ماڈرن کا یہ جو مطلب آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ٹک ٹاکروں کی جو لبرل اور سیکولر قسم کی عورتیں ہیں, بھائی یہ زندگی اس سے آپ کی خوشیوں بھری نہیں ہوگی. اس سے جو اسلام نے جو تعدد زوجات کو اور نسل بڑھانے کا کے لیے جو حکم دیا, وہ سارا نظام کیا ہو جائے گا, بولو الٹا ہو جائے گا. تو میں آپ لوگ کو ایک ترغیب دیتا ہوں, نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو. کس سے؟ بیوی کا نام ہی گھر والی ہے. اللہ نے بھی اہل بیت کہا ہے, اہل بیت کا اردو میں ترجمہ گھر والے. نبی کی بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل البیت, گھر والی. نیچر سے مت لڑو, سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ شرط لگاؤ بھائی ہماری وائف جاب نہیں کرے گی, ہم ایسی جگہ نکاح کریں گے جو ہماری غربت میں ہمارے ساتھ گزارا کرے لیکن جاب نہیں کرے. وہ ہم ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے گھر کی 4 دیواری. آج کل کہتے ہیں نہیں لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو ایکچولی بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے گی. لطیفے جب سنانا ہو نا تو بہت سوچ سمجھ کے سنایا کرو. میں ایجوکیشن کے بالکل خلاف نہیں ہوں, پڑھاؤ بچوں کو 100 دفعہ پڑھاؤ, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یونیورسٹیوں میں کالج میں جا کے اس کی تربیت ہو جائے گی تو یہ لطیفہ کہیں اور جا کے سنایا کرو اور پھر ہنسا بھی خود ہی کرو. مجھے ایسے لطیفوں سے غصہ آتا ہے. یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے, چرس, سمجھ رہے ہو, لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں. یہ تربیت کرے گی, آپ کے بچوں کو حیا سکھائے گی اور ایجوکیشن دے گی. نہ 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 نہ, یہ کہے گی, آپ کہیں گے نا بیگم میں نے پڑھی لکھی سے اس لیے شادی کی تھی تو میرے بچوں کو پڑھاؤ, کہے گی ٹیوشن کی فیس دے, اس کو کہیں جا کے پڑھا. میرے پاس بچوں کو پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے, میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میں نے پڑھا ہے, بچوں کو پالنے کے لیے میں نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہماری دادیاں نانیوں نے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تربیت ہے ہماری دادیوں نانیوں نے کی ہے, ایک دن بھی اسکول کا نہیں دیکھا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایسی ہم تمیز سیکھے نہیں سیکھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہم نے کو بہت کچھ سیکھ لیا, انہوں نے سکھانے کی بہت کوشش. صفائی ستھرائی ہم نے اپنی دادی سے سیکھی ہے. جب پانی کا مٹکا رکھا ہوتا تھا, وہ دادی کا ایک مٹکا تھا پانی کا, کسی بچے کو اجازت نہیں تھی کہ اس میں ہاتھ ڈال دے. پانی صاف رکھنا ہے,
یہ گھروں سے سیکھا تھا دادیوں نے, سمجھتے ہو, غسل, طہارت, صفائی ستھرائی, تمیز سے بات کرنا, عورت کو سکھایا جاتا تھا شوہر کی اطاعت کرنا, اور مرد کو وہ اس کے حقوق. یہ سارے مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر ہے, جب یونیورسٹی اور کالجز کا وجود بھی نہیں تھا. جب سے یہ یونیورسٹیاں اور کالج آئے ہیں اس سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی آئے گی تو وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گی. میرے بھائی میں واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا نام تھا فراز. اب اتنا پرانا قصہ ہو گیا کہ وہ کوئی فراز صاحب یہاں بیٹھے ہو اپنے بارے میں نہ سمجھے, میں نے بہت سنا ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا. میں جب گیا نا ریلیٹیو سے ملنے گیا تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے وہ فراز صاحب. تو میرے گھر والوں کی ان کے گھر والوں سے دوستی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ فراز صاحب کہتے تھے میں کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا. کیا کروں گا؟ ماڈرن, ایجوکیٹڈ. تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایسے ہے کہ یوں ہے, اور یہ انہوں نے ماڈرن سے شادی کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہماری مشرقی عورتیں ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی, یہ آئے تھے, یہ سب مجھے بالکل پسند نہیں. نام لیا کرو وسیم, فراز, ایسے, اور کوئی اطاعت بطاعت نہیں. ہم دونوں لائف پارٹنر ہیں, ہم دونوں کیا ہیں, خود ہی اس کو اب بھگتے بعد میں نا وہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو ان کے گھر سے آواز آتی تھی شٹ اپ فراز چیخنے کی, وہ آوازیں آتی تھی ان کے گھر سے. فراز صاحب کوئی بھی بات کہتے ہیں نا, بیگم کائنڈلی میرے سر میں درد ہے چائے بنا دیں, ایک دو دفعہ سے زیادہ ہو گیا, او فراز شٹ اپ. تو یہ جملہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے, اس کو شٹ اپ تو ہو سکتا ہے میں پروننسیشن بھی صحیح نہ نکال رہا ہوں, تو پوری انگلش میں. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو, ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. گھر داری, نکاح کا مقصد خاندان بسانا ہے, خاندان کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی ہے, سمجھ رہے ہو. اکیلے ملو گے تو بتاؤں گا. تو موضوع آج میرا یہ نہیں تھا, لیکن ابھی امریکہ سے آئے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو انسان کا بچہ بنا دیں کہ ان کی خوبیوں کو یقیناً فالو کرو میرے بھائی. وہاں صفائی ستھرائی ہے, وہاں کے حکمران اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں, وہ کرپشن اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہے, اور انسانیت ہے. ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ علاج کے لیے جاؤ گے آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ لیگل رہ رہے ہو یا انلیگل رہ رہے ہو, آپ کے پاس علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ امریکن نیشنل ہو یا نیشنل نہیں ہو, آپ کالے ہو یا گورے ہو, آپ کا مذہب ہے یا نہیں ہے. پراپر وہی علاج ہوگا اسٹینڈرڈ کا جو وزیر اعظم کا علاج ہوتا ہے وہاں. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ غریب آدمی کا تو پہلے تو روڈ پہ ہی پڑا رہے گا, ایمبولینس ہی نہیں آ رہی ہوگی, اور امیر آدمی کا الگ اسٹینڈرڈ. وہاں یہ نہیں ہے. تو یہ خوبیاں ہیں جو اسلام ہی کی بتائی ہوئی خوبیاں ہیں بھائی, ان خوبیوں میں ان کو فالو کرو. ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ خوبیاں نہیں لے رہا, ان کی وہ خامیاں جو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو وہ ساری ان کی خوبیوں کو کھانے کے مترادف ہیں, جس نے اس سوسائٹی میں جو بہت ہی نیگیٹو چیز ہے, ہماری فیمنسٹ عورتیں اور خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والی کہ مرد اور عورتیں, یہ وہ چیزیں ان سے لے رہے ہیں جس کا انجام بہت بھیانک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ورنہ ابھی سے پھر کتے رکھ لو. ابھی سے کیا کرو؟ کتے رکھ لو. ابھی سے رکھو گے بڑھاپے میں دوستی ہو چکی ہوگی, ورنہ بہت خطرناک انجام ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو کتا انسان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے آلٹرنیٹ. کتا ہی ہے. گورے کے کہنے سے وہ انسان نہیں بن جاتا. انہوں نے تو بنا لیا ہے اس کو, کیونکہ ان کے پاس انسان شارٹ ہو گئے ہیں پالنے والے, یعنی جو محبت دینے والے. تو مجبوری ہے, ہماری مجبوری نہیں ہے. اولادیں پیدا کرو, ان سے محبت کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. وہ صوفی سے صحابی تھے, عبادت میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا اب چھوڑو شادی وادی کیا کرنی, بس ہو گئی, بیوی کا انتقال ہو گیا, اب نہیں کرتا. ان کی بہن حضرت حفصہ نے, جو نبی کی زوجہ تھیں, فرمایا کہ نا ایسا مت کرنا, نکاح نہ چھوڑنا, نکاح کرو, اللہ ہو سکتا ہے اولاد دے اور قیامت میں بھی تمہارے کام آئے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے. ہم تو بھائی صرف اس زندگی کو تھوڑی دیکھتے ہیں, یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے. اصل تو ہمیں اولاد چاہیے آخرت کے لیے. گورا موت کے بعد مٹی ہونے کا قائل ہے, ہم موت کے بعد مٹی ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے مٹی ہوتے ہیں, روح زندہ رہتی ہے. اصل تو دعائیں اولاد. دیکھو میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت سے لوگ روئے, بہت سے لوگوں نے دعائیں مانگی, لیکن ایسے تھوڑی مانگی ہوگی جیسے ہم اب تک مانگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اولاد ہمیشہ یاد رکھتی ہے. واقعات ہیں ان کے ساتھ, ہم جو کچھ ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے ہے نا. جو اولاد کا والدین سے رشتہ ہوگا, جو دعائیں ہوں گی, وہ پڑوسی کیوں مانگے گا بھائی؟ وہ تو ایک بس یہی ہوتا ہے, ایک دفعہ قرآن خوانی ہوئی, تمبو شمبو لگا کے دے گئے, میں کہ ختم, بھول گیا. تو اولاد ہے جس کو ماں باپ کسی نہ کسی درجے میں یاد رہتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہیں بھولتا. ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی اپنے والد کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے, آخرت میں بھی, لیکن اللہ منع کر دیں گے. تو یہ رشتے میرے بھائی, گورا تو دنیا کا قائل ہے, ہم صرف دنیا کے نہیں, موت کے بعد کی زندگی ہے, اربوں خربوں سال ہے پھر آخرت کی زندگی. تو اس میں یہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی مباہی بکم الامم، یہ فخر کا ذریعہ ہے. تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کوانٹٹی ہونی چاہیے کوالٹی. بھائی زیادہ ہونے سے کوالٹی میں فرق نہیں آتا، وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. یہ اس پہ تو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو خوبیاں ہیں، جاپانیز لائن لگا کے چلتے ہیں، آپ بھی تمیز سے لائن میں چلا کرو، سگنل مت توڑا کرو. یہ چیز جاپانیوں سے لوگ کون منع کر رہا ہے بھائی؟ جاپانی جب بھی آئے گا یوں یوں یوں، جب سے امریکہ نے بم گرایا نا بہت سیدھے ہو گئے وہ، ٹھیک ہے نا، اچھے ہو گئے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، پولائٹ لوگ ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، ان میں مٹھاس ہے، ان میں محبت ہے. یہ چیز وہ ہمارے یہاں گالی سے بات شروع کریں گے، درمیان میں بھی گالی، پھر انگلش میں بھی گالیاں آ گئی ہیں اب تو وہ گالیوں سے بات ختم. تمیز نہیں ہے مارکیٹ میں، کرپشن ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، استقبال کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، یہ سب غلط چیزیں ہیں. تو جو اچھی چیزیں بھائی ان سے لے لو، لیکن خدا کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے، اس پہ سودے بازی بولو مت کرو. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، یہ بتانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.